नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के साथ चेयरमैन सेक्रेटेरिएट में। पाकिस्तानी मीडिया का बार बार इमरान खान की तरफ रजू करने की एक बहुत बड़ी वजह तो उनकी तारीखी मकबूलियत है जिससे हम सब वाकिफ हैं, लेकिन एक और दूसरी बहुत बड़ी वजह यह भी है जिसे गालिबन खुल के कहा नहीं जाता कि पाकिस्तान के अंदर यूं तो अपोजिशन की जमातें बहुत हैं, लेकिन दर हकीकत अगर एक जेन्युइन अपोजिशन है, अगर वफाकी हुकूमत के पॉइंट ऑफ व्यू के खिलाफ अगर एक रियल अपोजिशन एग्जिस्ट करती है तो वो इमरान खान की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है। और जिस मौके पे ये डिस्कशन हो रही है, ये इंटरव्यू हो रहा है, ये बहस हो रही है इमरान खान साहब के साथ, ऐसा लगता है कि टीटीपी के खिलाफ वफाकी हुकूमत की जो स्ट्रगल है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो एक डिसाइसिव फेज की तरफ जा रही है। और यहीं से हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं और खुल के इस चीज को हम इमरान खान के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को समझने की हम कोशिश करेंगे। खान साहब बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। क्या यानी आप देखते हैं, आपको ये भी फील हो रहा है कि एक डिसाइसिव फेज की तरफ जा रही है जब आप देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हमले हैं मीर अली में, नॉर्थ वजीरिस्तान में, खैबर एजेंसी में जिसमें FCB शामिल थी, फिर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का ये कहना कि हम इस किस्म के हमले जो हम पे हुए हैं, जैसे कि रॉयल आर्टिलरी बाजार के ऊपर हमला हुआ, जैसे बन्नू में हुआ, ये अनएक्सेप्टेबल है। तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अब एक डिसाइसिव फेज की तरफ जा रही है। देखिए मोहित, डिसाइसिव क्या है? यानी डिसाइसिव अगर हमें कोई कहता कि ये जंग में ये डिसाइसिव अगर आप ये कर लें तो जंग खत्म हो जाएगी, तो हम उसको सपोर्ट कर देते हैं। कौन इस मुल्क में जंग चाहता है? सारे कौम अमन चाहती है। मुल्क तबाह हो गया इस जंग से। स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ लेंगे कितना मुल्क को नुकसान हो रहा है, माली तौर पे, जानी तौर पे लहदा हो रहा है, मुल्क में डिमोरलाइजेशन लहदा है, इन्वेस्टमेंट की जो लॉस हो रही है, जो होटल खाली पड़े हैं, टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। यानी KP पख्तूनख्वा में तो सबसे ज्यादा नुकसान है, इंडस्ट्री बंद पड़ी है वहां तकरीबन सारी। तो जब आप ये कहते हैं ना कि डिसाइसिव, कि ये अगर हम करें तो जंग जीत जाएंगे, तो अगर हमें ये पता होता हम पहली दरी जंग के साथ चले जाते। तो ये तो 10वां साल है जंग का, और कितनी दफा हमने सुना है। मैं तो ये सुन रहा हूं 2004 से कि जी अब कमर तोड़ दी। 2004 से मैं सुन रहा हूं कि अब हम ये करेंगे तो कमर टूट जाएगी, तो अब हम ये किसकी कमर टूट जाएगी? ये तालिबान की। तब तो तालिबान भी नहीं थे जब हम कमर टूटने का सोचे, तब तो मिलिटेंट्स कहते थे। 2004 में ऑपरेशन शुरू हुए, 2006 में पहली दफा तालिबान का नाम सुना है। तो पाकिस्तानी तालिबान तो थे ही नहीं यहाँ। तो इसलिए हम तब से सुनते आए हैं कि अच्छा, अब मैं आपको कई बयान दिखा दूंगा कि अब हम ये करेंगे तो। आपका मेन डिसएग्रीमेंट इस स्टेज पे क्या है? पीछे का तो गवर्नमेंट के साथ, नवाज शरीफ के साथ। मैं पहले तो डिसाइसिव का ये कह दूं मोहित कि अगर डिसाइसिव हो, हम सपोर्ट करें, अमन चाहते हैं। हम तंग है, कौम तंग आ गई है, अपने फौजी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो, अवाम, बच्चे, बूढ़े। अगर डिसाइसिव हो तो अगर डिसाइसिव हो तो हम सपोर्ट करें। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो पहले दिन से जंग के खिलाफ था। आप मेरा कोई आज तक इंटरव्यू देख लें, जब मुझे पब्लिक ने बुरा भला भी कहा, मैंने कहा मैं इस जंग के साथ नहीं हूं। ये अमेरिका की जंग है, ये हमारी कभी जंग थी नहीं। मैं उस मीटिंग में बैठा था जब जनरल मुशर्रफ ने हमें अमेरिका की जंग में लेके गए हैं। ये 2002 की बात है, मुझे याद है। हम सारे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिधर अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है 9 सितंबर में पिछले साल। तो हमें तो पता है कि हमें लेके गए हैं अमेरिका की जंग में। फिर जब मैं असेंबली में तकरीर की, जब फौज वजीरिस्तान भेज रहे थे, मैंने कहा तारीख पढ़ो, है माकत है। मुझे कहते जी दहशतगर्द है, प्रो दहशतगर्द है। तब से मैं सुनता आया हूं। अब बात यह कि हमारा स्टैंड कंसिस्टेंट था। इलेक्शन में हमने कैंपेन की कि हम डायलॉग के जरिए मसला हल करेंगे। हमने वोट लिए डायलॉग के ऊपर, नून लीग ने वोट लिए डायलॉग के ऊपर। बल्कि ये हुआ कि जो प्रो वॉर पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी, ANP, MQM, उन्होंने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में डायलॉग की सपोर्ट की। तो एक नेशनल कंसेंसस था। सवाल ये पैदा होता है कि आज ये हुकूमत जिसको मैंडेट मिला था 9 सितंबर को डायलॉग करने का, ये हुकूमत किधर है? लग रहा है आप बात कर रहे हैं कि डिसाइसिव मतलब कि ऑपरेशन शुरू है। ये तो हमें नहीं पता कि डिसाइसिव है या नहीं है। ऑपरेशन तो शुरू है, ऑपरेशन तो पहले भी होते रहे। लेकिन सवाल ये है कि जब कौम ने मैंडेट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट को डायलॉग के लिए दिया था
کیا انہوں نے ڈائلاگ کیا؟ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بڑی ایک ڈیسپریٹ فیز میں ہمیں نظر آتی ہے جب سے جنرل رحیل شریف نے اس کی باغ جو ہے وہ سنبھالی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ پہلے میر علی کے بازار میں جو گن شپ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے حملہ کیا گیا، اب جو انہوں نے رائل آرٹلری بازار کے حملے کے بعد اور بنوں کے بعد جس طرح سے رسپانس دیا ہے، یہ بھی تو آپ کے سامنے ہے نا۔ بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز بدل رہی ہیں، آپ پرانی باتوں کو دہرا رہے ہیں کہ امریکہ یہ ہونا ہی تھا۔ دیکھیں معین، گورنمنٹ آتی ہے 11 مئی کو، الیکشن جیتی ہے، میرے پاس نواز شریف آتے ہیں 13 مئی کو۔ میں پہلی چیز کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ پورا کھڑا ہوں، ہمارے اختلافات ہیں، الیکشن میں ہمارے خیال میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی، ہم وہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، یعنی الیکشن کا رزلٹ، دھاندلی قبول نہیں، رزلٹ ہم آپ کو پورا بیک کریں گے، کیونکہ اس وقت ملک کرائسس میں ہے۔ تحریک انصاف آپ کو بیک کرے گی۔ نمبر 1 ایشو ہے دہشت گردی کا، یہ 12 یا 13 مئی کی بات ہے۔ جناب آل پارٹیز کانفرنس سپٹمبر تک کچھ نہیں ہوتا، میاں صاحب کبھی اس ملک میں جا رہے ہیں، کبھی دوسرے ملک میں جا رہے ہیں، 35 دن انہوں نے میرے خیال میں 70 دنوں میں سے دورے کر دیے باہر۔ اصل کرائسس پاکستان میں ہے، وہ آل پارٹیز کانفرنس ہوتی ہے، وہ ڈائلاگ کو سارے بیک کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے، مسئلہ حل کریں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈائلاگ شروع ہونے لگتا ہے، وہ ڈرون مار کے ڈائلاگ ختم کر دیتے ہیں۔ پرانی بات ہو گئی، پرانی بات ہو گئی۔ نہیں، یہ لوگوں کو یاد کرانا زیادہ مشکل ہے، یہ بتانا ضروری ہے، کیونکہ آج پتہ چلنا چاہیے کیا اس دور میں۔ اچھا، اس کے بعد وہ ڈرون کے بعد جب مار دیتے ہیں اور ڈرون ختم کر دیتی ہے ٹاکس، اس کے بعد ہم تمام کچھ کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ۔ پختونخوا جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے، متاثر ہے اس سے، وہ چیف منسٹر بیان آیا کہ میں 3 مہینے سے پرائم منسٹر سے ملنے کی کوشش کر رہا ہوں، مل ہی نہیں رہا۔ نہ پرائم منسٹر، نہ لیڈ تو ڈائلاگ پرائم منسٹر کو کرنا چاہیے تھا۔ اب میں فوج ذرا میں سمجھا دوں، میں فوج بچاری، اب فوج پھنسی ہوئی ہے، وہ پوزیشن میں بیٹھی ہے، ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، ان کے لوگ مار جاتے ہیں، وہ کیا کرے؟ وہ تو ہولڈنگ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہاں جب کوئی لمبو ہے، نہ ڈائلاگ ہو رہا ہے، چلے کہ ڈائلاگ فیل ہوتا ہے تو آدمی سوچتا ہے چلے ٹھیک ہے فوج کو آپریشن کرے کچھ، یا نہ ڈائلاگ ہو رہا ہے نہ آپریشن ہو رہا ہے، فوج بیٹھی ہوئی ہے، ان کے لوگ مر رہے ہیں۔ تو فوج کا تو بالکل ٹھیک ہے ان کی فرسٹریشن، لیکن میں یہ پولیٹیکل گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی کیا وجہ تھی، کیا مجبوریاں تھی، کیوں نہیں انہوں نے ڈائلاگ کو کامیاب کیا، کیوں نہیں جب امریکہ نے ڈرون مارا؟ میں نے ایک آل پارٹیز کانفرنس میں نواز شریف سے ایسے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ اگر ڈائلاگ کے دوران ڈرون مار دیا پھر کیا آپ کریں گے؟ اچھا، یو این میں جائیں گے؟ اچھا یہ بڑا تو کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، بیکاز میں نے آپ کے 2 پیچھے کے جو ٹیلی ویژن انٹرویوز ہیں پچھلے چند ہفتوں کے، اس میں آپ نے یہ بات دہرائی کہ میں نے آل پارٹی کانفرنس میں نواز شریف صاحب سے پوچھا کہ اگر ڈیورنگ نیگوسیشن مذاکرات میں امریکنز نے ڈرون سٹرائک کی تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن آپ نے صرف سوال بتایا، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ جواباً نواز شریف صاحب نے اس سٹیج پہ کیا کہا، یہ کبھی نہیں بتایا۔ میں نے آپ کے بات کی کہ جی ہم یو این کی طرف چلے جائیں گے، یہ کہا انہوں نے، ہاں یو این میں چلے جائیں گے، ہاں یو این میں انہوں نے بات کی، نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم یو این میں چلیں، اور ہم امریکنوں کو کہیں گے نہ کرو۔ اب وہ صدر اوباما کی آپ پریس کانفرنس ابھی دیکھ لیں، اس میں کوئی ڈرون کا مینشن ہے۔ اب ڈائلاگ چل رہا ہے ادھر، اچھا، اور نواز شریف واشنگٹن جاتے ہیں، ہمیں کوئی سٹینڈ نہیں نظر آتا اوباما کے ساتھ جو پریس کانفرنس ابھی واشنگٹن میں جو وائٹ ہاؤس کے باہر ہوئی تھی۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اس کو لیڈرشپ چاہیے تھی، لیڈرشپ چاہیے تھی۔ میں نواز شریف کی جگہ ہوتا، میں آج آپ کو کہہ دوں، پہلی چیز پہلے ہفتے میں لوگوں کو سب کو اکٹھا کرتا، ملک کو پیچھے کرتا، فوج اکٹھی کرتا اور ڈائلاگ کھول دیتا۔ اس سے ڈائلاگ سے کیا ہونا تھا؟ اب یہ اگلے کہتے جی ڈائلاگ فیل ہو جانا تھا۔ دیکھیں 50 گروپ ہیں جس میں سیکٹیرین گروپس ہیں جو کہ صدرن پنجاب میں، کراچی میں اور گروپس ہیں، ایتھنک گروپس ہیں، اور بلوچستان میں بی ایل اے ہے، پھر یا ادھر کوئی 30-40 یہاں گروپ ہیں قبائلی علاقے میں۔ یہ سارے گروپس اگر عقل تو یہ کہتی ہے کہ ڈائلاگ کر کے ان کو، اگر آپ ان میں سے جو بات کرنے کے لیے تیار ہے ان کو علیحدہ کر دیں، تو اگر جو نہیں بات مانتے اور اینڈ میں پھنس جاتے ہیں تو وہ تو آپریشن چھوٹا سا ہوگا۔ میرا پہلے دن سے تھا کہ نمبر 1 ڈائلاگ کریں، ان کو پتا تو چلے کہ کون بات کر رہا ہے، اور مجھے خود انٹیریئر منسٹر نے کہا کہ اکثریت بات کرنے کے لیے تیار ہے۔ مجھے ذرا ایک بریک لینے دیں ناظرین، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک ٹو دی ڈسکشن۔ آپ نے خود ایک اور انٹرویو میں میرے پاس لکھا ہے، میں نے آج ہی دیکھا ہے، جس میں آپ نے یہ کہا کہ آپ نے سمجھاتے ہوئے یہ کہا، آپ نے کہا پیسہ لگتا ہے، ان میں سے بہت سے گروپس ایسے ہیں جن کو دشمن پیسے لگاتے ہیں، جب مذاکرات آگے بڑھنے لگتے ہیں تب کوئی بم کا دھماکہ یا ٹیرر اٹیک کر دیتا ہے اور مذاکرات کا تعطل پیدا۔ آپ نے خود کہا، یہ آپ نے کہا نا یہ۔ اب کوسچن یہ ہے کہ اگر واقعی صورتحال ایسی ہے اور یہ واقعی ایسا ہوتا ہے
ٹھیک ہے, اور امریکنز بھی اس ڈائلاگ کے خلاف ہیں, ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, تو میاں نواز شریف اس ڈائلاگ کو آگے بڑھا کیسے سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو امریکنز کے سامنے سٹینڈ لیتے ہیں. سب سے آگے دیکھیں نا, ڈائلاگ تو بڑھ رہا تھا آگے, وہ تو تیار ہو گئے تھے بات کرنے کے لیے. انہوں نے صرف ڈرونز کی ایک آئی تھی کہ جو ڈرون اٹیکس بند کریں اور ہم تیار ہیں. تو انہوں نے جب ڈرون مار کے ڈائلاگ ختم کر دیا, کیا کیا ہم نے؟ میں ادھر پوچھتا ہوں کہ نواز شریف کی سٹیٹمنٹ آئی امریکنز کے اگینسٹ. انٹیریئر منسٹر اسمبلی میں کہہ رہا ہے کہ امریکن نے ڈائلاگ کو کر دیا ڈرون, ان کی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی پرائم منسٹر کی. دیکھیں یہ لیڈرشپ کی ضرورت ہے, اس ملک کو لیڈر کی ضرورت ہے جو کھڑا ہو, ذمہ داری لے اور لیڈ کرے سب سے زیادہ. اچھا میں دوسری آپ کی بات کہ جی اگر ہمارے دشمن بھی کئی ان گروپس کو دشمن بھی فنڈ کر رہے ہیں, گورنمنٹ نے خود کہا, پچھلی گورنمنٹ نے بھی کہا ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا سٹرکچرڈ ڈائلاگ کرو, اس لیے میں کہہ رہا تھا آفس کھولو, تاکہ تمہیں پتا تو چلے کہ کون سے گروپ کدھر کھڑے ہیں, کتنے گروپس آتے ہیں وہاں بات کرنے کے لیے. دیکھیں معید, اس طرح آپ کا کامیابی کا بہت بڑی چانس. نئے سوال اس میں سے پیدا ہو رہے ہیں. پہلا ایک سوال جو میں پوچھنا چاہتا ہوں, بہت سے لوگ محسوس کرتے ہیں کہ چونکہ آپ کے پاس وفاقی حکومت نہیں ہے, آپ کو وہ دباؤ امریکہ کا اور دنیا کا فیس نہیں کرنا پڑ رہا, آپ ایک صوبائی حکومت چلا رہے ہیں. آپ یہ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بجلی ان کی ذمہ داری ہے, انفلیشن ان کی ذمہ داری ہے, اکانومی ان کی ذمہ داری ہے. آپ کہہ رہے ہیں جی پولیس میری ذمہ داری ہے, پٹواری میری ذمہ داری. نواز شریف کو کھڑا ہونا ہے امریکہ کے ساتھ, امریکہ نے کنٹرول کرنا ہے IMF کو, ورلڈ بینک کو, قرضوں کو, پیسوں کو, کرنسی ریٹس کو. اس لیے میاں صاحب کے اوپر جو دباؤ ہے وہ عمران آپ کے اوپر ہے نہیں ہے, اور اس چیز کو آپ ڈاج کر جاتے ہیں. لیکن دیکھیں اگر یہ دباؤ نہیں لینا تھا تو پھر پرائم منسٹر کیوں بننا تھا؟ ہمیں پتا تھا ٹیررزم سب سے بڑا مسئلہ ہے, ہمیں پتا تھا اکانومی مسئلہ ہے, ہمیں یہ دو چیزوں کا تو پتا تھا نا جب ہم الیکشن کیمپین کر رہے تھے, تو ہمیں پتا تھا یہ ایشو ہے. اور تیسرا بجلی کا مسئلہ ہے. تو یہ پتا ہوتے ہوئے پرائم منسٹر بنے نا. تو اگر آپ یہ مسئلے حل نہیں کر سکتے تھے تو پھر پرائم منسٹر کیوں بنے؟ اب ہمیں آپ بھی پرائم منسٹر ہوتے تو عمران آپ کو بھی یہی پریشر پہ. 8 مہینے کے بعد پاور میں آنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے جی, اخبار میں ہم پڑھتے ہیں ڈائلاگ, کوئی ہمیں پتا نہیں چل رہا کیا ہو رہا ہے. پھر آتا ہے جی مولانا فضل الرحمان, مولانا سمیع الحق اور عمران خان اگر مدد کر سکتے ہیں ڈائلاگ میں. یعنی یہ کوئی ایسی کوئی پرائم منسٹر بات کرتا ہے, یہ کوئی بات کرتا ہے کہ آپ کو ذمہ داری دی ہوئی ہے. پرائم منسٹر آفس نے ڈینائی کیا, وہ مولانا سمیع الحق نے کہا کہ مجھے پرائم منسٹر نے کہا ہے, پرائم منسٹر آفس نے کہا. میں تو سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں جو پرائم منسٹر کی آئی تھی, کہ جس میں ہیڈ لائن تھی کہ عمران خان, سمیع الحق اور وہ فضل الرحمان. اب آپ کے پاس فوج ہے, آپ کے پاس اتھارٹی ہے, ذمہ داری کسی اور کو دے رہے ہیں ہم. دیکھیں لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. ڈی گول نے پھنسی ہوئی تھی فرانس, الجیریا کے اندر. ڈی گول ایک لیڈر آیا, باقی تو ساری گورنمنٹس گرتی گئی, کوئی نہیں اس کو مقابلہ کر سکتی تھی جو الجیرین ریولوشن تھی. تو آخر میں کوئی لیڈر آیا, سٹینڈ لیا. سٹینڈ لینا ہمیشہ, اب آپ کو امریکہ کے خلاف اگر آپ نے اس جنگ سے نکلنا ہے تو سٹینڈ تو لینا تھا. میں تو ہر جگہ کہتا پھر رہا تھا کہ ہم ڈرون گرا دیں گے. کیوں کہہ رہا تھا میں؟ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر آپ سٹینڈ نہیں لیں گے, اپنے آپ کو امریکہ سے جنگ سے علیحدہ نہیں کریں گے, یہ چلتا رہے گا. معید یہ اتنا جو کہہ رہے ہیں نا آپ, یہ ڈیسائسو فیز ہے. مجھے اتنا آج خوف آ رہا ہے کہ ہم ایک اور دلدل میں پھنسنے جا رہے ہیں. اللہ اس ملک کو بچائے. جس طرح اچھا ایک تو مجھے بتائیں نا, اب آپ نے چلے آپریشن نارتھ وزیرستان کر دیا, کراچی میں کتنی کلنگ ہو رہی ہے, آپ ہر دوسرے دن دیکھیں لوگ مر رہے ہیں. آپ بلوچستان میں مجھے بتائیں کیا ہو رہا ہے. سیکٹیرین گروپس جو کہ پنجاب کے اندر ہیں, ان کا کیا بن رہا ہے. یعنی آپ ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہم لڑیں گے, میں اس لیے کہہ رہا تھا ڈائلاگ سے ہونا یہ تھا کہ پتہ تو چلتا ہے کون سا گروپ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اور دوسری چیز قبائلی علاقے کے لوگ, معید میری بات مان لیں, یہ جنگ جیتی جائے گی جب قبائلی علاقے کے لوگوں کو آپ اپنی طرف لے آئیں گے. وہ کب آئیں گے؟ وہ ڈائلاگ کے اندر جب آپ ڈائلاگ کریں گے نا, میری بات سننا ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں قبائلی علاقے جو بھی آپ سٹیٹمنٹ ہوتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے کون سی اپنی زندگی بہت بڑی گزاری ہے قبائلی علاقوں میں, نہ آپ قبائلی ہیں. آپ بار بار ایک جملہ دہراتے ہیں, میں جانتا ہوں مجھے قبائلی علاقوں کا نہیں. آپ کبھی رہے ہیں وہاں پہ ساری عمر؟ میں بار بار, کیونکہ میں نے کتاب ایک اس کے اوپر لکھی تھی, بار بار ساری ایجنسیز میں گیا ہوں اور بار بار گیا ہوں. یعنی واحد شد پولیٹیشن ہوں جو قبائلی علاقے سے نہ ہو, جو ساری ایجنسیز پر اور بار بار گیا. دیکھیں ایک تاریخ ہے اس کی, اس کا کیریکٹر ہے. وہ ہمیشہ جو آج ہو رہا ہے نا, یہ ہمیشہ ہوا, پہلے مغلوں کے خلاف ہوا, برطانیہ کے خلاف ہوا, تو یہ جو ہو رہا ہے یہ ہونا تھا.
اس لیے میں نے کھڑے ہو کے اسمبلی میں 2004 میں کہا کہ نہ کریں جنرل صاحب، تاریخ پڑھ لیں پہلے. دیکھیں آپ کو لوگوں کو یہاں یہ لوگ کہتے ہیں جی آئیڈیولوجیکل جنگ ہے، یہ کوئی نظریاتی جنگ ہو رہی ہے، کوئی یہ جی طالبان کا کوئی نظریہ ہے. اعجاز حیدر نے جب آپ نے پیس لکھا میں اس کی طرف آپ کو لکھا، لیکن پہلے میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں. دیکھیں نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر نظریاتی جنگ ہوتی تو جب طالبان پاور میں تھے 96 اور 2001 تو یہاں طالبان ہونے چاہیے تھے. لیٹ می بی دی ڈیولز ایڈوکیٹ، مجھے وہ کرٹیسزم لے کے آنے دیں جو بہت سے اور لوگ. دیکھیں زاہد حسین صاحب جن سے آپ واقف ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے آج ہی ان کا پیس چھپا ہے ڈان کے اندر، شیم فل کیپیچولیشن کے نام سے، آپ کے خلاف نہیں ہے. وہ بیسکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف جو ہیں یہ کیپیچولیٹ کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس جنگ کو کیسے ہم نے لڑنا ہے، کیسے پروسیکیوٹ کرنا ہے. ایک آدھ جملہ انہوں نے آگے یہ لگایا، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کا لیڈر جو ہے، پی ٹی آئی لیڈر از آلسو اے ووکل ایڈوکیٹ آف طالبان کاز. یہ درمیان میں انہوں نے ایک پیراگراف لکھا. پھر انہوں نے لکھا کہ یہ جو ایسکیلیٹنگ اٹیکس ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا میں، یہ مینیفیسٹیشن ہے پرو طالبان سٹانس آف دی پروونشل گورنمنٹ. یہ لوگ اس طرح، اب یہ کون شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو وال اسٹریٹ جرنل میں بھی لکھ رہا ہے، جو ٹائمز میں جو برطانیہ کا اخبار ہے اس میں بھی لکھ رہا ہے، جو نیوز لائن پاکستان کا امپورٹنٹ پبلیکیشن ہے اس میں بھی لکھ رہا ہے، جو ڈان میں بھی لکھ رہا ہے، جو ٹیلی ویژن پہ بھی کامنٹ کر رہا ہے. اس قسم کے لوگ کنونس نہیں ہو رہے کہ آپ ایشو کو صحیح سمجھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں نہ نواز سمجھ رہا ہے نہ عمران سمجھ رہا ہے. نواز کا تو ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر نواز کو اس ایشو کی سمجھ ہوتی تو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ نمبر 1 پرائیورٹی یہ ہوتا پہلے ہفتے کے اندر، پہلے ہفتے میں پاور میں آ کے اس کو ڈیل کرتے اور لیڈرشپ دیتے، خود لیڈ کرتے ڈائیلاگ کو خود، کیونکہ اتنا بڑا ایشو ہے. ملک اب دنیا کے باہر اب چکر لگا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں انویسٹمنٹ آنی کیسے؟ چکر انویسٹمنٹ کے لیے لگا رہے ہیں نا. جو آگ لگی ہوئی ہے ملک میں، کون سی انویسٹمنٹ آنی ہے؟ اس لیے پہلے تو یہ سیٹل کرنا تھا. اب آپ میں بات کرتا ہوں، کتنی شرم کی بات ہے کہ کہتے ہیں جی پرو طالبان ہے. ان کو شرم آنی چاہیے کہ آدمی ملک کا سوچ رہا ہے اور جو کہا وہ سچ نکلا. میں تب سے بات کر رہا ہوں کہ یہ جنگ سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب یہ سارے مارو اور یہ سارے یہ اسی ڈو مور بریگیڈ کے اندر لوگ تھے، یہ تب سارے یہ شور مچا رہے تھے کہ اب مارو، اور تب بھی مجھے یہ کہہ رہے تھے. ان کو شرم نہیں آئے کہ 9 سال کے بعد اگر آج تک یہ اور اوپر سے لے کے سارا پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے، ان کو معافی مانگنی چاہیے ہماری طرح کے لوگوں کو جو تب سے کہہ رہے تھے کہ دلدل میں پھنسنے جا رہا ہے ملک، دشمنوں کی عید کر رہے ہیں ہم. میں نے یہ پارلیمنٹ میں کہا، میں نے کہا آج جو پاکستان کے دشمن ہیں، یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، آپ ان کو سمجھا نہیں پا رہے، یہ سمجھ نہیں پا رہے. جب وزیرستان فوج بھیجی نا موئی، تو میں نے کہا کہ یہ آج ہمارے دشمنوں کا آپ نے فائدہ کیا. کیونکہ دیکھیں جب آپ نے ایک ایٹماسفیئر ہی کریٹ کر دیا ہے جس کے اندر آپ کے سارے جو آپ کے پلیئرز تھے جو آپ کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہے سارے کود پڑے، تو ہم نے اپنے اوپر یہ جو آج عذاب کھڑا کیا ہے، یہ سارے لوگ تب بیک کر رہے تھے. مجھے یاد ہے اس طرح کے لوگ جب لال مسجد کے اوپر کرنے لگے، ہم نے کہا کچھ بھی کر دو لیکن حملہ نہ کرنا. آپ لال مسجد کے بعد ٹیررزم دیکھیں، ایسے اوپر گیا سوات اس کے بعد کھڑا ہوا. پرابلم کیا ہے کہ یہ لوگ نیریٹو شیپ کر رہے ہیں. آپ کی بات یا تو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، عوام تک پہنچنے نہیں دے رہے ہیں، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، لوگ بھی کنفیوز ہیں. لوگ سمجھتے ہیں دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ایک کنسنسس پیدا نہیں ہونے دے رہے اکراس پولیٹیکل بورڈ. تو ایک منٹ، محیط کنسنسس 9 سپتمبر کو پیدا پاکستان میں ہو گیا تھا. آل پارٹیز کانفرنس میں جب سب نے فیصلہ کیا کہ گورنمنٹ کو مینڈیٹ دے رہے ہیں ڈائیلاگ کا، یہ کنسنسس تھا. یہ لوگوں کو، یہ کون ہے کنسنسس والے؟ جب ساری الیکٹڈ پولیٹیکل لیڈرشپ نے فیصلہ کیا ہے، کسی وجہ سے کیا نا. ہمارے پاس اگر ہم کوئی 80 لاکھ تقریباً ووٹ لے کے آئے ہیں تو نیچے سے ہم یہ کہہ کے آئے تھے. یہ لوگ کون ہیں کنسنسس بنانے والے؟ لوگ تو ہم ہیں جو پولیٹیکل لوگ ہیں، فیلڈ کے اندر ہے. اور ڈائیلاگ سارے پولیٹیکل جتنی پارٹیز تھی، اور بائی دا وے یہ چوتھی آل پارٹیز کانفرنس تھی جس نے ڈائیلاگ اب آپ ایک اور آل پارٹیز کی بات کر رہے ہیں. نہیں، اب آپ نے کہا کہ ایک اور اے پی سی، میں نے کہا کہ پارلیمنٹری لیڈرز کے ہیڈ کو ان کیمرہ بریفنگ دے، یہ جو ہو رہا ہے ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. پاکستانی فوج جا رہی ہے. یعنی کون دے بریفنگ؟ جنرل رحیل شریف نے ان کیمرہ؟ میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمیں پتہ تو چلے. دیکھیں فوج تب کامیاب ہوتی ہے ساری قوم اس کے پیچھے کھڑی ہو. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں، ہم اپنے فوجیوں کی تباہ نہیں ہو. فوج کمزور ہوتی ہے، پاکستان کمزور ہوتا ہے، لیکن ہمیں کچھ ساتھ تو لے. لیکن جب ہمیں پتہ تو چلے کیا ہو رہا ہے. ایک اخباری اطلاع ہے کہ جب آپ افسوس کرنے کے لیے رائل آرٹلری بازار کے واقعے کے بعد آپ سی ایم ایچ افسوس کرنے کے لیے گئے تو آپ کو اندر بھی نہیں جانے دیا انہوں نے. شام کو جب ہم گئے نہیں جانے دیا، پھر بعد میں ان کی کال آئی کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے. پھر اگلے دن انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور میں گیا سی ایم ایچ. اچھا، آپ جا سکے. میں ایک اسٹرکچر ڈائیلاگ پہ آنا چاہ رہا تھا، مجھے ایک بریک لینے دیجیے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد وہ سوال جو میں عمران خان صاحب سے بہت دیر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اسٹرکچر ڈائیلاگ کے حوالے سے، ایک کامن بیس کے حوالے سے، وہ بھی ہم لے کے آتے ہیں اس ڈسکشن میں آفٹر دا بریک.
नाज़रीन वेलकम बैक। मैं आना चाह रहा हूँ स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की तरफ, जिसकी तरफ इमरान खान इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसका सवाल फ्रेम करने का मौका नहीं मिला। यहीं से हम बात शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ, आपने एक पीस लिखा, न्यूज़ में छपा 2 अक्टूबर 2013 को, जिसके खिलाफ पे बहुत से और लोगों ने अपने ऑपरेट लिखे। उसका उन्वान था डायलॉग बेस्ट ऑफ द डिफिकल्ट ऑप्शंस, जिसमें आपने 2 चीजें, मैं बाकी सब चीजों को छोड़ दिया, आपने कहा इट इज इनकम्बेंट अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट टू इन्फॉर्म अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द डायलॉग। ये अब बात आप कर रहे हैं अक्टूबर 2013। क्या नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आपको इस डायलॉग के स्टफ और सब्सटेंस के बारे में अवेयर किया, आपको इन्फॉर्म किया? उस वक्त से अब तक 3 महीने हो गए। मुझे प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्ट्रक्चर्ड डायलॉग की बात इसलिए की कि हमने इस वक्त कोई इजी ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान की, जिधर आज पहुंच गए हैं ना। इजी ऑप्शन तो 2004 में थी, 5 में थी। आप हॉलब्रुक के नहीं, मेरा सवाल इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। मुझे लोगों को भी तो आगाह करने देना। एक वली नासिर की किताब है हॉलब्रुक, वली नासिर की, बिल्कुल वली नासिर, प्रोफेसर वली नासिर की बड़ी खूबसूरत किताब है। उसमें लिखा है द डिसेंट ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी। उसने लिखा कि हॉलब्रुक तकरीबन 2010 में तालिबान से नेगोशिएशन कर चुका था और उनकी बैक चैनल कॉन्टेक्ट्स हो गए और वो फेवर करता था, और वो फेवर करता था डायलॉग। वो बदकिस्मती से मरा और पीछे से इन्होंने जो जनरल्स थे वहां भी अमेरिका में उन्होंने जोर लगाया। उन्होंने कहा कि नहीं, वो पेट्रियस ने, जनरल पेट्रियस ने जोर लगा के सर्च करवा दी और सर्च, जब वो डायलॉग बीच में रह गया, जो वो तैयार थे उस वक्त तालिबान बात करने के लिए तैयार थे। वली नासिर इसको कनेक्ट करना, मेरे सवाल से इसका क्या था? मैं उसको कनेक्ट करने लगा हूं ना। जब उन्होंने उसके बाद वो जब सर्च कर दी, वो 30,000 फौजी मिला के मारधाड़ की, वो फेल हो गई। उसके बाद अब तालिबान बात करने के लिए तैयार नहीं है। मेरा पॉइंट ये था कि एक वक्त ऐसा था जब ये डायलॉग बड़ी इजीली से कामयाब होता था, इजी ऑप्शन गुजर गया। अब जो है सारी, मैं सिर्फ ये ले रही, सारी मुश्किल ऑप्शन है, कोई इजी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। मेरी बात तो सुनने, बात में ये कह रहा हूं कि जब आपने एक मुश्किल ऑप्शन में डायलॉग करना था और 50 ग्रुप हैं जो हुकूमत कह रही है, 13-14 बड़े और बाकी छोटे, अगर आप एक स्ट्रक्चर डायलॉग करते, मतलब एक फॉर्मल एक जगह होती, पहले तो अमेरिका उसको ड्रोन में आके खत्म ना कर सकता। मसलन अगर किसी भी शहर में, बनू में होती, जो ट्राइबल एरिया के बाहर थे, सेटल्ड एरिया, हो सकता अमेरिका ड्रोन ना मारता, स्ट्रक्चर डायलॉग होता, पता चलता कि कौन सा ग्रुप साथ है, कौन नहीं है। अमेरिका ने ड्रोन मुज़ाकरात पे तो नहीं मारा, हकीमुल्लाह महसूद पे मारा। उसको तो वो कैसे आता बनू में, ये कराची में? अमेरिका की आज इतनी इंटेलिजेंस है कि आप यहाँ पाकिस्तान में कि आप छींक मारेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि मोहित ने इस टाइम पे छींक मारी है, तो उनको ये इतना देर के बाद डायलॉग हो रहा है और जगह पता है और वो ड्रोन मार देते हैं। मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल था कि आपने कहा कि इट इज इनकम्बेंट अपॉन द फेडरल गवर्नमेंट टू इन्फॉर्म अस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द डायलॉग। क्या उसके बाद से नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आपको बताया कि क्या हो रहा है डायलॉग पे? अक्टूबर के बाद से अब तक बताया? मैं आपको, परवेज खट्टक की कल लगी हुई थी स्टेटमेंट कि मैं 3 महीने से नवाज शरीफ की अपॉइंटमेंट मांग रहा हूं। कोई किसी को, हम सुनते हैं कि चौधरी निसार आपके बहुत करीब हैं, परवेज रशीद आपके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन चौधरी निसार के आपके साथ अच्छी एक कम्युनिकेशन है, वो आपके खिलाफ नहीं बोलते। ये आप कह रहे थे ना कंफ्यूजन है, ये है कंफ्यूजन। एक वजीर कुछ कह रहा है, एक वजीर हमारे साथ एग्री कर रहा है कि ड्रोन्स को ड्रोन किया गया डायलॉग को, चौधरी इंटीरियर मिनिस्टर, और दूसरी तरफ वो उसी चीज के ऊपर हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं, अमेरिका से लड़ा रहे हैं। वो उन्हीं का वजीर परवेज। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इनका अंदर से कंफ्यूजन है इनकी, इसलिए क्योंकि लीडरशिप नहीं है। लीडर अगर नवाज शरीफ क्लैरिटी देते इसके ऊपर तो ये आज हाल ना होता। और स्ट्रक्चर डायलॉग की मेरी बात, देखिए सर, नवाज शरीफ जो है वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि मामला डायलॉग से और मुज़ाकरात से हल होंगे। यही चीज है जिसके ऊपर जाहिद हुसैन ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो वो किधर है डायलॉग? अब सवाल ठीक है, एक बात तो पॉइंट ठीक है, अगर आप कह रहे हैं डायलॉग, कह तो रहे हैं ना, वो किधर है वो डायलॉग? अब अगर वो डायलॉग हो रहा है, वो कहते हैं हम छुपा रहे हैं बिकॉज ड्रोन हो जाते हैं, तनकीद होती है, वो उसको एक सब्जेक्ट खुफिया तरीके से कर रहे हैं। ठीक, मैं बिल्कुल इससे डिसएग्री करता हूं। मैं समझता हूं, मेरा सवाल यह है कि अगर मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, मेरा थ्योरी हमेशा रही है अमेरिका ने निकलना है गर्मियों में, ये गर्मियों तक उन्होंने विड्रॉ करना है अफगानिस्तान से। उनकी हमेशा स्ट्रेटेजी थी कि पाकिस्तान के अंदर एंगेज रखे, यानी फौज लड़े,
तालिबान से नॉर्थ वजीरिस्तान, ताकि वो उधर जाके ना लड़ें। और उन्होंने इसलिए डायलॉग को सैबोटाज किया कि वो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ अमन हो, ताकि अगर अमन हो तो वो जाके वहां लड़ेंगे। इसलिए जब वो डायलॉग हुआ तो इन्होंने जब उसको मारा हकीमुल्लाह को, उसके बाद जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गवर्नमेंट से कि वो स्टैंड लेती, अमेरिका को कहती कि हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, ना नवाज शरीफ ने स्टैंड लिया उसके ऊपर, ना उसके बाद तालिबान ने डायलॉग क्या करना था। जब आपने मार ही दिया जो आदमी, और उस पर कहा जी अब दूसरा आ गया तो अब डायलॉग नहीं हो सकता। मैं बहुत देर यानी ये जो फोर्सेस है, एक चीज याद रखना, जो फोर्सेस आज पाकिस्तान में अमन नहीं देखना चाहती थी वो कामयाब हो गई। मैं बहुत देर से एक सवाल क्लियर करना चाह रहा हूं। हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हमारा किसी न किसी लेवल पे एक पेशरफ्त हो रही है। क्या आपको उस पेशरफ्त से आगाह किया गया है? क्या आपको चौधरी निसार काफी देर से कोई, उसके बाद तो बस एक ये कांटेक्ट हुआ, ये हमें मैसेज आई कि अब वो अभी तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो अब कोशिश कर रहे हैं। हकीमुल्लाह के मारे जाने के बाद उसके बाद सिर्फ एक, पहले तो जाहिर गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स है, डायलॉग तो खत्म हो गया जब हकीमुल्लाह मारा गया। उसके बाद हमें कोई एक सिर्फ आया कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हमें कुछ नहीं पता क्या है। पिछले तो 1.5 महीने से तो ये जो चौधरी निसार जिसके साथ आपके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं, आपने सवाल नहीं उठाया उनके साथ? मेरे ख्याल में उनके लिए पैरालिसिस था। क्या होता देखे ना, अब तालिबान डिमांड करके अब ड्रोन रोके तब हम डायलॉग करेंगे। वो ड्रोन रोक ये नहीं सकते क्योंकि सरताज जी ने स्टेटमेंट दिया, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कहा जब तक डायलॉग होगा ड्रोन नहीं होगा। अगले दिन उन्होंने ड्रोन में अटैक कर दिया। ठीक है, अच्छा, तो इसी बात यह है कि फिर डायलॉग कैसे हो? ये मुझे बताएं कि आपने यानी ये डायलॉग हुए बगैर ही आप लग रहा है, और मुझे अफसोस हो रहा है कि हम डायलॉग हुए बगैर जंग की तरफ जा रहे हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें नहीं पता। अच्छा, ये जो एक सवाल है जिसपे आपने बहुत दोहराया और तालिबान भी कहते हैं कि जी ड्रोन हमले बंद किए जाएं, और आप जब उनके इस मुतालबे को एक्सप्रेस करते हैं, इजहार करते हैं, तो बहुत से लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं। लेट्स पुट इट ऑन दिस पॉइंट। मुझे पता है कौन से लोग खिलाफ होते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा सा, एक यहाँ अमरीकी, मैं इनको कहता हूँ अमरीकी तोते बैठे हुए हैं, जो वहां से कमांड आता है वो यहाँ से बोलना शुरू हो जाते हैं। एक ऐसे भी हैं जो मैं कन्विंस्ड हूं कि इनको पैसा मिल रहा है, इनको पैसा मिलता है ये एजेंडा पुरसू करने के लिए। हमारे शाह महमूद ने मुझे कहा कि मैं उस मीटिंग में था जिधर अमेरिकन एम्बेसडर को प्रेसिडेंट कह रहा था कि आप ये क्यों पैसे लगा रहे हैं मीडिया के ऊपर, ये मेरे खिलाफ काम कर रहा है। तो इस पर कोई शक नहीं किसी को होना चाहिए। किस प्रेसिडेंट ने कहा? जरदारी जब प्रेसिडेंट। अच्छा, जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कहा। तो तब उन्होंने कंप्लेन किया अमेरिकन एम्बेसडर से, तब थी एन पैटरसन, कि आप ये जो पैसा चला रहे हैं, ये लगा रहे हैं मीडिया को, ये मेरे खिलाफ काम कर रहा है। उसके बाद तो इसमें आपको कोई इस पर शक नहीं होना चाहिए कि यह मीडिया पे पैसा, ये बड़ी लोगों को लग रहा है, ये बड़ी एविडेंस। लेकिन सुने, तो ये जो लोग जो कहते हैं ना जी, मुझे ये बताएं, कोई दुनिया में एमनेस्टी इंटरनेशनल खिलाफ, इसको वॉर क्राइम्स कहती है ड्रोन्स को, यूएन की जनरल असेंबली सारी कहती है ड्रोन्स इलीगल है, तो यहां कैसे लोग उनको लीगल करार दे रहे हैं? अच्छा, और फिर एक और आर्गुमेंट ये कहते हैं जी कि अच्छा क्योंकि हम नहीं मार रहे तो अमेरिका के मार रहे हैं। एक मुझे बात तो कंप्लीट, कि क्योंकि हम नहीं मार रहे तो अमेरिका के मार रहे हैं, हमारे ये लॉजिक देते हैं। ये मैं सोचता हूं कि अल्लाह ऐसे इंटेलेक्चुअल्स है। अब मुझे ये बताएं कि मसलन किसी यूरोपियन मुल्क में, इंग्लैंड में हमारा बहुत बड़ा दहशतगर्द बैठा हो, हम उसको नहीं पकड़ सकते, उनकी गवर्नमेंट नहीं पकड़ती उसको, आपको इजाजत देंगे वो उसको ड्रोन मारने के? कभी भी नहीं सोच सकते हैं कभी भी नहीं। हिंदुस्तान में राहुल गांधी ने मुझे कहा कि हम तसव्वुर नहीं कर सकते कोई हमारे मुल्क में ड्रोन मारे या हम मारे ड्रोन। अच्छा, मैंने ये देखी स्टेटमेंट, ये आपने एक टेलीविजन प्रोग्राम में कहा राहुल गांधी के हवाले से, मेरी उसने कहा कि कहता बाहर की फोर्स तो छोड़े, हम खुद ड्रोन नहीं मार सकते। मैंने आपकी ये स्टेटमेंट देखी है, आपने एक टेलीविजन प्रोग्राम में ये बात समझाई है कि राहुल गांधी ने कहा कि 20 से ज्यादा हमारी इंसर्जेंसीज हो रही है। उन्होंने 20 नहीं कहा, लेकिन 20 एस्टिमेटेड है हिंदुस्तान में। बाहर से हम सोच नहीं सकते, हम उनको नहीं सोच सकते। इमरान फर्क देखे ना, क्या उनकी इंसर्जेंसीज हिंदुस्तान की हुकूमत के लिए प्रॉब्लम है, हमारी इंसर्जेंसी क्रॉस बॉर्डर वायलेशन करती है, हमारी इंसर्जेंसी अमेरिका के लिए सरदर्द बनती है अफगानिस्तान में, और उनको एक कॉज मिलता है उसके अंदर इंटरफेयर करने का। इसका जवाब आप नहीं देते। मुझे ये बताएं, मुझे एक चीज बताएं कि अमेरिका ने जब ये जंग लड़ी थी, क्या हमारे से पूछ के लड़ी थी? जब हमारी फौज भिजवाई थी, आपको पहले इसकी तारीख पता होनी चाहिए, जब जनरल मुशर्रफ ने फौज भेजी थी वजीरिस्तान में, आपको पता है कितने लोगों की कह रहे थे कि जी फॉरेन मिलिटेंट्स हैं? आपको पता है कितने थे? 400 या 600। उनके ऊपर पूरी फौज भिजवा दी वहां, और वो करते करते 1.5 लाख फौज पहुंच गई वहां। तो कितने लोग थे वो उसके पीछे? अच्छा, बजाय तोरा बोरा के बाद आए ना यहाँ, तो अगर वो पाकिस्तान को उनकी, मैं एक मिनट ठहर जाए, अब
ان کی غلطی بجائے ماننے کے کہ اگر انہوں نے تورا بورا پہ اٹیک کرنا تھا اور ان کو ڈر تھا کہ یہاں آ جائیں گے ہمارے قبائلی علاقے میں، تو پہلے پاکستانی فوج کو لے کے چلتے کہ آپ بارڈر سیل کریں تاکہ نہ آئیں. ان کو وہ جب آ گئے یہاں، پھر کہا جی فوج اب جائے وہاں، اور ہماری فوج کو وہاں دلدل میں پھنسوایا، تب سے پھنسی ہوئی ہے. کیوں نہیں ان کو بلیم کرتے ہیں؟ عمران ذرا رکیے گا، مجھے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے بڑھاتے ہیں بات کو آگے. ناظرین ویلکم بیک ٹو دی ڈسکشن ود عمران خان. ہم اگر مفروضہ یہ ہے، دیکھیں پالیٹکس از دی آرٹ آف کمپرومائز. یہاں پر کمپرومائز ہے کہ امریکنز اگر ہاتھ نہیں روکتے، وہ نواز شریف کی بات نہیں مانتے، اس کے کنٹرول میں نہیں آتے. کیا یہ ممکن ہے کہ طالبان کو اس پہ منوایا جا سکے کہ ڈرون حملے ہوتے رہیں گے، کوئی اور حل ہم نکالتے ہیں آپ سے مذاکرات کرنے کا، یہ نیگوسیشن کرنے، اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں آپ؟ نہیں، میں کیا رول پلے کروں؟ میری بتائیں، میری کیا ذمہ داری؟ میں کیسے کیا میرے پاس ایک منٹ دیکھو. سب سے پہلے فاٹا کے اندر انسرجنسی ہے، وہ ہے سینٹرل گورنمنٹ کے نیچے. دوسری فوج، آرمی کمانڈر ان چیف جو ہے وہ آن پیپر پرائم منسٹر کے نیچے ہے. تو میں کیا کروں گا؟ مجھے بتائیں میری حیثیت کیا ہے نیگوشیٹ کرنے کی؟ دیکھیں میرے ہاتھ میں ایک بڑا خوبصورت، میں نے آج پیس دیکھا، ایاز امیر نے 21 جنوری کا ان کا پیس ہے، ہاؤ لانگ کین دس پیرالائسس لاسٹ. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو ایک ایکسکیوز بنا لیا ہے نواز شریف کی حکومت اور پی ایم ایل این نے خود ڈیسائزو ایکشن نہ کرنے کا. وہ کہہ رہے ہیں عمران کو نہیں، لیکن ٹھیک رہے نہیں، لیکن اچھا ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، عمران یوز ہو رہے ہیں. گورنمنٹ نے جو انہوں نے کہا کہ عمران، آپ نے کسی سے پوچھ لیں، عمران آپ نے ابھی کہا کہ میں کیا کروں، میری ذمہ داری نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ. ایاز امیر بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی تھی ڈیسائزو ایکشن کرنے کی، وہ ڈیسائزو ایکشن نہیں کر رہے، عمران کو استعمال کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عمران کنسنسس نہیں بننے دے رہا، آپ کو اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا، آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ یوز ہو رہے ہیں ان کے ہاتھوں. اچھا اب اس کو میں، کیونکہ کنسنسس تو ہو گیا تھا 9 سپٹمبر کو، ساری آل پارٹیز، چوتھی آل پارٹیز کانفرنس میں کنسنسس تھا ڈائیلاگ کا، یہ چوتھی تھی. 2011 میں پہلی تھی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں. اے این پی کی علیحدہ ہوئی، جے آئی ایف کی علیحدہ ہوئی، یوسف رضا کی علیحدہ ہوئی. یہ چوتھی تھی جس پہ ڈائیلاگ کے اوپر کنسنسس تو تھا. وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اصل میں ہونا چاہیے ملٹری ایکشن، اور عمران خان کی وجہ سے نہیں ہو رہا. وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ اس میں کوئی عقل ہے؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ. تم مجھے یہ بتائیں اس میں کوئی عقل ہے؟ نہیں، لیکن کوئی عقل مند آدمی ایسی بات کر سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یعنی اس کا قصور کس کا پر؟ اگر میں پرائم منسٹر ہوں، میری ذمہ داری ہو ملک کے اندر امن قائم کرنے کی، آپ کا مطلب ہے کہ اگر اپوزیشن مجھے اپوز کرے گی میں نہیں کروں گا؟ مجھے کوئی اگر اپوزیشن والا کہے کہ اچھا جی آپ یہ ملٹری ایکشن نہ کریں کیونکہ اس کی ضرورت ہے، اور وہ مجھے اپوز، میں رک جاؤں گا؟ میں لیڈر، میری ذمہ داری ہے کہ میں جو لوگوں کو، میرا امن پیدا کرنا پاکستان میں جیسے بھی میں کروں. میں یہ اپوزیشن، میں آپ کو ایک سجیشن دے دوں. دیکھیں اسی طرح تو آپ ہر چیز اپوزیشن اگر اچھا جی وہ اس لیے نہیں ریفارمز کر رہے ہیں اپوزیشن. دیکھیں آپ کا اپنا ایک ویو اور ویژن ہے، آپ بھی چاہتے ہیں ملک میں امن ہو، ترقی ہو، ٹریڈ ہو، انویسٹمنٹ ہو. نواز شریف صاحب بھی یہی چیزیں دہراتے ہیں. آپ مین اپوزیشن لیڈر ہیں. خورشید شاہ صاحب کہنے کو اسمبلی کے اندر ہیڈ کر رہے ہیں اپوزیشن کو. کیا یہ ممکن ہے کہ جو اس کیمرہ میٹنگ کی آواز کر رہے ہیں، 3 جو پرنسپل لیڈر ہیں، عمران خان، نواز شریف صاحب، خورشید شاہ، ان میں بھی مولانا فضل الرحمان جو اس میں ریلیونٹ بنتے ہیں، آپ چاروں کی ایک آپس میں سمٹ میٹنگ ہو اس موقع پہ، جبکہ ہم لگ رہا ہے کہ ایک ایکشن. میں آپ کو دیکھیں یہ جو لگے ہوئے ہیں نا کہنے ہیں کہ جی یہ اس لیے نواز شریف ایکشن نہیں کر رہا کیونکہ عمران خان کے خوف سے کہ وہ ڈائیلاگ، تو وہ یہ کیسی، پہلے تو یہ مجھے بتائیں، یہ تو انڈائٹمنٹ لیڈرشپ کے اوپر ہے. میرا تو سٹانس کبھی بدلا ہی نہیں. مجھے یہ کبھی بتا دیں کہ میں نے کبھی بھی ملٹری ایکشن کو بیک کیا ہے؟ میں تو کبھی بھی اس کے ہمیشہ اس کے خلاف تھا، اور ثابت ہوا ہے کہ ملٹری ایکشن سے اور ملیٹنسی بڑھ گئی ہے، بجائے کم ہونے کی بڑھ گئی ہے، اور یہ ثابت ہوا ہے. اور میں کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں تھا. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں میں ابھی بھی ساری پارٹیز کو اکٹھا کروں. نیشنل اس وقت ہونا تو چاہیے تھا یہ کہ آپ جب یہ اب لگ رہا ہے کہ اگر آپریشن کرنے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کس کام کی ہے؟ پارلیمنٹ کے 2 سیشن ملتوی کرتے جا رہے ہیں، پارلیمنٹ کو بلاتے ہیں. اب تک بہت پہلے سے نیشنل سیکیورٹی پالیسی بن چکی ہوتی، سارے ملک کا کنسنسس ہوتا کہ اگر یہ نہیں تو ہم یہ کریں گے. ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. معین مجھے یہ بتائیں کہ میں کوئی پاکستان کا دشمن ہوں؟ میرا تو ساری جائیداد مرنا جینا پاکستان میں، ان کے تو لیڈرز کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، جائیدادیں ہیں، اربوں روپے. ہمارا تو یہاں مرنا جینا ہے. تو مجھے اگر یہ ہم جس طرح بیک کیا نواز شریف کو 9 سپٹمبر کو، ہم نے کھل کے بیک کیا. تو آپ نواز شریف کے ساتھ میٹنگ کیوں نہیں کرتے نواز شریف کے ساتھ اس ایشو کے اوپر، اس سٹیج کے اوپر؟ مجھے یہ بتائیں، آپ ان کو آفر کریں کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. اتنی تیزی سے حالات بدلے ہیں
ایک دم بم دھماکے شروع ہو گئے, ایک دم ہوا, ریٹیلیشن ہوئی, اور لگ رہا ہے ابھی جو ایئر فورس بامبنگ کر رہی. ہمیں تو کوئی, کیا لیڈر کا کام, میرا کام ہے بلانا, یا لیڈر کا کام ہے قوم کو اکٹھا کریں, ہم کو کانفیڈنس میں لیں, ہم کو ملک کے دشمن نہیں ہیں, ہمیں فکر ہے کہ ملک اور اپنی فوج جو ہماری اگر فوج کمزور ہوتی ہے, مثلا آپریشن لمبا چلا جاتا ہے, ہماری فوج, ہمیں نقصان ہے, پاکستان کو نقصان ہے, تو کیا ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہو کیا ہو رہا ہے؟ فضل الرحمان کی اپروچ میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی کہتے ہیں ڈائیلاگ ہونا چاہیے, فرق کیا ہے؟ فضل الرحمان سے پوچھے, مجھے نہیں پتا کیا فرق ہے, لیکن میری کنسسٹنٹلی یہ بات رہی ہے کہ جب تک آپ ان کو, اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے, اگر ایک سے زیادہ گروپ ہے, خود کہہ رہے ہیں 50 گروپ ہیں, ڈائیلاگ سے کم از کم پتا تو چلے کون کس لیے لڑ رہا ہے. ہمیں آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ ان کو سب کو اکٹھا کر دو, یا ان میں سے وہ دیکھ لیں جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ہم وداؤٹ بات کرنے کے, وداؤٹ ڈائیلاگ کے ہم جا رہے ہیں, اور لگ رہا ہے مجھے اس طرف جا رہے ہیں ہم آپریشن کی طرف. مجھے ایک چیز, ایک چیز پلیز, ہوپ فار دا بیسٹ, بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ. امید ہے کہ یہ ڈیسائسو ہو جائے, ملک کے لیے بہتر ہے. اگر نہیں ہوتا, ایک منٹ جاؤ, اگر نہیں ہوتا تو کیا ہے, سپوزنگ نہیں ہوتا, یہ اور لمبی پھیل جاتی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم پھر نہیں کہیں گے کہ کاش ہم بات کر لیتے, اس سے کچھ چھوٹی سی, اگر ہونا بھی تھا تو اینڈ میں چھوٹا سا ایکشن ہوتا. اگر وہ ایک لارجر کانفلکٹ کی طرف جا رہے ہیں, اگر گورنمنٹ اور ملٹری ایک لارجر کانفلکٹ کی طرف جا رہی ہے, تو ایز اپوزیشن لیڈر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ باقی ساری اپوزیشن کو کم از کم ایک سمٹ میٹنگ پہ اکٹھا کریں, خورشید شاہ صاحب کو بلائیں, اس میں ANP کو بلائیں, مولانا فضل الرحمان کو بلائیں, جماعت اسلامی کو بلائیں, MQM کو بلائیں, اور وہاں پہ کم از کم یہ سوال تو ریز کریں کہ ہم سارے میری طرح کے, وہ سارے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ کسی کو کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. آپ ان کو اکٹھا کریں گے, آپ کو پتا چلے گا کون آپ کے ساتھ ہے. اپوزیشن کو تھوڑا پتا ہے کیا ہو رہا ہے, پتا تو گورنمنٹ کو ہونا چاہیے. ان کا کام ہے سب کو کنسنسس, ہم سب کو اکٹھا کریں. دیکھیں یہ لیڈرشپ کا کام ہوتا ہے. آپ الٹی بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن, آپ کچھ نہیں کریں گے. آپ نے خود کہا کہ یہ لگتا ہے کہ جا رہے ہیں ایک غلط فیصلے کی طرف جا رہے ہیں, آپ کچھ نہیں کریں. مجھے خوف آ رہا ہے, میں اپنے ملک کے لیے مجھے خوف آ رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہے, اب کیا ہوگا. مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کن پیرامیٹرز میں, اگر آپریشن بھی ہے کیا اس کے پیرامیٹرز ہیں, کدھر تک جائے گا, کیا ہے. ایک منٹ ہے میرے پاس, اگر آپ پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو اس ٹیلی ویژن پروگرام کے تھرو ایک میسج دینا چاہیں کہ اس موقع پہ انہیں کیا کرنا چاہیے, یا آپ ان کے ساتھ میٹنگ کرنا چاہتے ہیں, یا ایک میٹنگ کال کرنا چاہتے ہیں, سمٹ میٹنگ, تو کیا کہیں گے آپ ان کو؟ پارلیمنٹری لیڈرز کو کم از کم سب کو اکٹھا کریں, فوری طور پہ ایمرجنسی کریں, اور اکٹھا کر کے ہمیں اپڈیٹ کریں, اور پھر ان کیمرہ بریفنگ میں کئی چیزیں پبلک میں نہیں بات ہو سکتی, ٹھیک ہے, ہمیں بیٹھ کے ان کیمرہ بریفنگ تو کریں. ہمارے پاس کئی سوالات ہیں, ان کے ہم جواب چاہتے ہیں, اور پھر ہمیں اگر جو بھی ایکشن ہو ہم سب کو اکٹھا لے کے چلیں, کیونکہ ملک کا مسئلہ ہے. تو اب سارے قوم کیوں نہیں ایک پیج پہ ہوگی؟ آپ تیار ہیں اس میٹنگ کے لیے؟ آف کورس تیار ہیں. یہ نیشنل, یہ کوئی میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ قوم کا مسئلہ ہے. ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے, اور جو بھی فیصلہ ہو ہم سب کو لے کے چلیں ساتھ. بہت شکریہ ایمان, بہت شکریہ.